بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے فیصلے سے شہباز شریف اور قریبی عزیز و اقارب کو آگاہ کر دیا ہے۔ شریف فیملی کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے۔ وہ باقاعدہ حکومت اور عدالت کی اجازت سے بیرون ملک علاج کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر عدالت نے حکم دیا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرا، پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک روز قبل ہی نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اطلاعات یہ ہے کہ لیگی قیادت اس فیصلے کے خلاف متعلقہ عدالت سے رجوع کرے گی، جبکہ پنجاب حکومت بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرے گی۔ کل نواز شریف نے پنجاب حکومت کی طرف سے لندن قیام میں توسیع سے انکار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی حالت میں وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد کہ پنجاب حکومت انہیں باقاعدہ اشتہاری قرار دلانا چاہتی ہے، نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اشتہاری یا مفرور کہلانے سے بہتر پاکستان واپسی کو ترجیح دیں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، جس کے مطابق نواز شریف بیمار نہیں ہیں اور اس لیے انہیں واپس لانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ایسی صورت میں پاکستان واپسی کے لیے تیار ہیں اور علاج کرائے بغیر پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے 2 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ 11 مارچ سے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے کیس کی باقاعدہ سماعت کرے گا۔ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت کے بعد سے ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ مریم نواز شریف اپنے والد کی تیمارداری کے لیے لندن جانا چاہتی ہیں۔ اور دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ نیب نے خالی جگہ پر کرو کے لیے مزید لیگی رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں تحقیقات کے لیے نیب نے بلا لیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کو مزید تفتیش کے لیے 13 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق جاوید لطیف نیب تفتیشی ٹیم سے تعاون نہیں کر رہے اور اس بات کا امکان ہے کہ نیب انہیں تعاون نہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ احسن اقبال اور شاہد خان عباسی اور اس کے بعد یوسف عباس کی رہائی حکومت کے کرپشن کے خلاف بیانیے کے لیے بڑا دھچکا قرار دی جا رہی ہے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم عبدالغنی مجید کی بھی آج عدالت نے ضمانت دے دی۔ عدالت نے عبدالغنی مجید کو تمام ریفرنسز میں طبی بنیادوں پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے عدالت سے عبدالغنی مجید کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عبدالغنی مجید کو 5 ریفرنسز میں 10 کروڑ کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عبدالغنی مجید کی ضمانت پر رہائی بظاہر پیپل پارٹی کے لیے بھی ریلیف ہے، کیونکہ یہ کیس پیپل پارٹی کی قیادت سے ریلیٹ کیا جا رہا تھا۔ عبدالغنی مجید کو آصف علی زرداری کا فرنٹ مین قرار دیا گیا تھا اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے لیے بہت سے کاروبار میں فرنٹ مین تھے۔ تو نیب نے اگلے چند روز میں کرپشن کے نئے مقدمات کھولنے اور نئی انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اور ان کی اہلیہ اور داماد سے بھی آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ دونوں آج رہا ہو رہے ہیں، جبکہ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز شریف کے ساتھ شریک ملزم یوسف عباس کو بھی کل عدالت نے ضمانت کے بعد رہا کر دیا تھا۔ تو پرانے پنچھیوں کی رہائی کے بعد پنجرے خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اگلے چند ہفتوں میں خواجہ برادران کی بھی ضمانت پر رہائی کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے بعد نیب نے نئے قیدیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے ممکنہ تحریک کے خدشے کے پیش نظر بھی بہت اہم گرفتاریاں متوقع ہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ اگر 1 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اس کے پلیٹلیٹس کیا تھے،
آج اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. آج اس کی جو خون کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے بیماری کی تشخیص کیا ہوئی ہے, علاج کیا ہونا ہے. کرتا تھا اس وقت. بٹ پرابلم آپ کی مسئلہ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کیا چاہتی ہے ایز گورنمنٹ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے رپورٹیں دے دی ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں رپورٹ نہیں دی, تو یہ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز اور ریکارڈ پہ ہوگی انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رپورٹیں دی. تھینک یو کاشف صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ میں. سب سے پہلی بات ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا. نواز شریف کو نہ دل کی بیماری ہے, اس کو صرف دماغی بیماری, اور دماغی بیماری یہ ہے کہ انہوں نے لندن جانا ہے, ان کو عادت ہے ہمیشہ سے. پھر بھی حکومت نہیں چل پا رہی سر, ہے ہی کوئی نہیں مقابلے پہ. دیکھیں یعنی ون سائیڈڈ ٹریک چل رہا ہے سارا. انجم رشید صاحب پھر بھی حکومت نہیں چل پا رہی. دیکھیے بھٹی صاحب ایک منٹ آپ سے بھی سوال ہے کہ انجم صاحب کو لے لوں پھر آپ کو میں دوبارہ آ رہا ہوں. جی کامران, شاید آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, جی جی, تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے بظاہر نظر آ رہا ہے یا بظاہر یہ جو سکرپٹڈ ہے. دیکھیں ارشد شریف صاحب, ہمارے دوست ہیں اور آپ مشترکہ دوست ہیں, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے وزٹ کرنے کی کوشش کی ان دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھے لاہور میں یا سروسز میں, تو اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا. کہاں مینج ہوا؟ وہ عجیب و غریب قسم کی رپورٹیں تھی جو آئیں, وہ کس نے بنوائیں؟ وہ جو لیبز کی رپورٹس آئیں وہ نام کس کا تھا؟ پنجابی کہتے ہیں ٹیکے لگے. نہیں وہ پنجابی کہتے ہیں فلانا بک ہو گیا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ نہیں, میں تو اپوزیشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میرا مائی پوائنٹ آف ویو از کہ جو بھی اس وقت حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتا ہے وہ حماقت کرے گا. سر وہ چاہ ہی نہیں رہے. وہ آگے بڑھتے ہیں اور انجم رشید گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی جرنلسٹ ہیں آن دی فرنٹ میں, ان کا بھی ایک موقف ہے, ان کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے, دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. انجم رشید. پھر بھی حکومت نہیں چل پا رہی سر, ہے ہی کوئی نہیں مقابلے پہ. دیکھیں یعنی ون سائیڈڈ ٹریک چل رہا ہے سارا. انجم رشید صاحب پھر بھی حکومت نہیں چل پا رہی. دیکھیے بھٹی صاحب ایک منٹ آپ سے بھی سوال ہے کہ انجم صاحب کو لے لوں پھر آپ کو میں دوبارہ آ رہا ہوں. جی کامران, شاید آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, جی جی, تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے بظاہر نظر آ رہا ہے یا بظاہر یہ جو سکرپٹڈ ہے. یہ سکرپٹڈ ہے. اور جس طرح سے جاوید لطیف صاحب اور صداقت صاحب جو بحث کر رہے ہیں, یہ بحث ہے ہی نہیں. عمران خان نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ایک پلان کے تحت نواز شریف کو باہر بھیجا, اچھا, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاسمین راشد پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی سرجن ہے, وہ گائنیکالوجسٹ ہے, لیکن وہ ایک بڑی ڈاکٹر ہے, اور جتنا سینس ان کو ہے گورنمنٹ میں شاید کسی اور کو نہ, سب سے زیادہ میڈیسن کا سینس جو ہے وہ نہیں, اور انہوں نے بالکل ڈیسائیڈ کر کے بھیجا. اچھا, یہ بھی ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. اچھا, یہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے بیانات سنے, اور یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ نواز شریف جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. حکومت اپوزیشن مل کے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے. نہیں, عوام کو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو اس سے باہر نکالنے کا. دیکھیں, یہ میری معلومات نہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ بات مان رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ نواز شریف کو پلاننگ کے تحت باہر بھیجا گیا. چونکہ وہ نہ دباؤ قبول کر رہے تھے نہ کوئی ڈیل کرنے کو تیار تھے, تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے باہر بھیج دیا جائے. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نواز شریف چونکہ خود سے باہر جانے کو تیار نہیں تھے, کچھ لوگ انہیں باہر بھیجنا چاہتے ہوں گے, لیکن ان کی بیماری کو اتنی شدید نوعیت کی بیماری بنا کر پیش کیا گیا کہ وہ بیرون ملک علاج کرانے پر راضی ہو گئے, باہر چلے گئے. لیکن اس کے بعد جب نواز شریف کسی ہسپتال میں داخل نہیں کرائے گئے اور ان کا فی الحال کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا, نہ باقاعدہ علاج ہو رہا ہے, تو پھر یہ تھیوری اور زیادہ سالڈ لگنے لگی ہے. یعنی نواز شریف کو بھی میڈیکل بورڈ نے بتایا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور ان کی اچانک موت ہو سکتی ہے, انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, یہ بات بھی حکومتی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سب کو بتائی تھی. اب نواز شریف بیمار ہوں گے, لیکن کیا اتنے بیمار تھے کہ انہیں باہر لے جانا پڑا؟ تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کی بیماری کو ہائپ دینے کا مقصد صرف گھبراہٹ یا افراتفری کا ماحول پیدا کرنا تھا, تاکہ نواز شریف گھبراہٹ میں بیرون ملک جانے پر راضی ہو جائیں. تھوڑے بہت بیمار ہوں گے لیکن اتنے بیمار نہیں کہ جہاں بلب ہوں گے. اب چونکہ عوام کو سرکاری ڈاکٹروں, میڈیکل بورڈ اور حکومتی نمائندوں, یہی وہ لوگ تھے جو بتا سکتے تھے, انہوں نے بتایا کہ نواز شریف بیمار ہے. عدالت نے پوچھا کیا اتنے بیمار ہیں
اور اگر آپ نے انہیں روکا تو کیا ان کی زندگی کو گارنٹی ہے؟ تو حکومت پیچھے ہٹ گئی. تو یہ صورتحال حکومت نے پیدا کی. اب نواز شریف باہر جا رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو اس دعوے کی ضرور کوئی نہ کوئی بنیاد بھی ہوگی. اسی لیے آج نواز شریف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کیے بغیر واپس آ جائیں گے، اب مجھے نہیں پتا یہ دھمکی ہے یا پھر نواز شریف کو بھی حقیقت کا علم ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کل حکومت نے اہم فیصلہ کیا. اس پر مختلف پروگراموں میں تجزیہ کیا گیا اور اس پر رد عمل بھی آیا. مجیب الرحمان شامی نے بھی اس پر گفتگو کی. دیکھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. واچ مجیب الرحمان شامی. اگر ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اس کے پلیٹلیٹس کیا تھے، آج اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. آج اس کی جو خون کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے بیماری کی تشخیص کیا ہوئی ہے، علاج کیا ہونا ہے، جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک کو سیاست کا موضوع بنا لیا گیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کوئی اچھی روایت نہیں ہے پاکستانی معاشرے کے لیے بھی اور پاکستانی سیاست کے لیے بھی. بہرحال اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں ساری تفصیل پیش ہو جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر یہ پنجاب حکومت کا موقف جو ہے، کیونکہ درست ہے اور وہ ان کی ضمانت کو توثیق نہیں کر رہے، اور پھر وہ تو ان کو تو ماضی سے غلط قرار دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب. تو یہ ساری تفصیل جو ہے یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا. وہاں رپورٹیں بھی آ جائیں گی، ڈاکٹرز کی رائے بھی آ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں جب وہ لندن میں ہیں اور جس ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں، اس ڈاکٹر کی یا ان ڈاکٹرز کی رائے کی بنیادی اہمیت ہوگی. یہاں کا میڈیکل بورڈ یا یہاں کا حکومت کا بورڈ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا مریض کے بارے میں. مریض کے بارے میں اب وہ فیصلہ کرے گا جس کی کسٹڈی میں ہے، جو علاج کر رہا ہے. اب یہ کہنا کہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، جب وہ گئے ہیں یہاں سے ہسپتال میں تو اس وقت بھی وہ نہیں تھے، یہاں سے گھر گئے تھے ہسپتال سے. تو دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے مرض کی نوعیت ایسی نہیں ہے. وہ اس کے بارے میں بہت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہمیں توقف کرنا چاہیے. عدالت کے سامنے جب بات جائے گی اس کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرنا. حکمران جماعت کو یا تو نواز شریف کے بغیر سیاست کرنے کا مزہ نہیں آ رہا، یا پھر نواز شریف کے بغیر سیاست ہو نہیں پا رہی. یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ خاص صاحب کو شاید پارٹی کے اندر نواز شریف کو بین الملک بھیجے جانے کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہے. طاقتور حلقوں کا وہ حصہ جو نواز شریف کو پسند نہیں کرتا، ان کی نفرت میں گرفتار ہے. تو خاص صاحب کو اس طبقے کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ خاص صاحب کے قریب وہ لوگ بھی ہیں جو کہ نواز شریف کا این بلاک ہے، جو نواز شریف کو پسند نہیں کرتا، ڈس لائک کرتا ہے. خاص صاحب اس دباؤ کو یا تو برداشت نہیں کر پا رہے یا پھر ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہاتھ میں آیا ہوا شکار نکل جانے پر کفے افسوس بن رہے ہیں. شیر رشید جیسے وزراء جو خاص صاحب کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ نواز شریف سے جان چھڑا لیں، انہیں باہر جانے دیں، تو خاص صاحب نے ان کی بات تو مان لی، لیکن پارٹی کے اندر یا پارٹی کو کی حمایت کرنے والا وہ دوسرا طبقہ جس کا بیانیہ یہ تھا کہ شریف خاندان نے لوٹ مار کی ہے، ان سے ہر صورت پیسہ نکلوائیں گے، وہ لگتا ہے کہ وہ ڈس ہارٹ ہو گیا، دل برداشتہ ہو گیا، اور شاید ان کی طرف سے حکومت کی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے، اور اب وہ کمی پورا کرنے کی کوشش دکھائی بھی دے رہی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پچھلے دنوں جو فواد چودھری نے کمنٹس کیے وہ شاید اسی ناراض طبقے کے لوگوں کی ترجمانی کی تھی انہوں نے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ بھارت میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے بعد کرونا وائرس کی بھی خبر آپ کو دیں گے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی دیں گے کہ اس کا آؤٹ بریک کہاں ہو رہا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے.
زرتاج گل منسٹر ہیں اور وہ گفتگو کر رہی ہیں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے جو سوال اٹھے ہیں اور جو حکومت نے اس پہ سٹینڈ لیا اس پر ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. زرتاج گل کیا فرماتی ہیں؟ واچ پلیز. کرتا تھا اس وقت بٹ پرابلم آپ کی مسئلہ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کیا چاہتی ہے ایز گورنمنٹ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے رپورٹیں دے دی ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں رپورٹ نہیں دی، تو یہ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز اور ریکارڈ پہ ہوگی انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رپورٹیں دی. تھینک یو کاشف صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ میں. سب سے پہلی بات ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا. نواز شریف کو نہ دل کی بیماری ہے، اس کو صرف دماغی بیماری، اور دماغی بیماری یہ ہے کہ انہوں نے لندن جانا ہے. ان کو عادت ہے ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی. وہ ایک دفعہ پھر اپنے ورکر کے سامنے، پارٹی کے سامنے، قوم کے سامنے دوبارہ سے ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا جب وہ پارلیمنٹ میں کہا کرتے تھے الحمدللہ یہ ہے وہ ذرائع، اور جب وہ ذرائع کی بات آئی تو اس میں سے قطری خط اور اونٹ نکل آئے. ان کے پاس تو کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی منی ٹریل نہیں تھی. پھر انہوں نے سپریم کورٹ جا کے کہا کہ جو میں نے پارلیمنٹ میں جو میں نے بیان دیا تھا وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. یہی بیماری کے بارے میں تھی. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ وہی باتیں لندن خوری اور ہوا خوری کرنی تھی. لیکن آپ کی ہیلتھ منسٹر نے خود کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں کہا تھا ان کو کل رات کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا. لیٹ می کمپلیٹ. آپ کی ہیلتھ منسٹر کا میں دوبارہ کہتی ہوں، میں سنا دیتا ہوں. میں نے سن لیا ہے. اب میں اس بات کو 16 ہفتے ہو گئے ہیں. ایک شخص ان کو اپنی باری میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور فاضل کوٹ آپ اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ سیریسلی بیمار ہے؟ جی میں موجود تھی. اور فاضل کوٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ 4 دن کے اندر ہمیں گارنٹی دیں کہ یہ شخص فوت تو نہیں ہو جائے گا. ظاہر بات ہے 4 دن کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. ہم تو اپنی لسانس کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. ہم نے انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، ان کو باہر جانا چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک قومی بیماری بن گئی تھی، یہ ایک قومی فریضہ بن گیا تھا. تمام دیکھیے نواز شریف کو دل کی بیماری ہے یا دماغ کی بیماری ہے، اس کا تو علاج ہو ہی جائے گا. دونوں قابل علاج مرض ہیں. لیکن جنہیں صرف منہ کی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے اور یو ٹرن لینے کی بیماری ہے، ان کا علاج کون کرے گا؟ انہیں بھی علاج کی اتنی ضرورت ہے جتنی دل و دماغ کے مریضوں کو. تو نواز شریف کی بیماری کو ڈرامہ قرار دے کر مجھے یوں لگتا ہے کہ خود حکمران جماعت نے اپنی ایک اور بڑی نااہلی کا اعتراف کر لیا ہے. یعنی حکومت یہ مان رہی ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں تھے، انہوں نے بیماری کا ڈرامہ کیا. اور وزیر اعظم یا وزراء یا حکومت کے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ انہوں نے اس پر آسانی سے یقین کر لیا. حالانکہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کیا تھا، قوم کو بتایا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی اپنے ذاتی معالج سے تصدیق کرائی ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے. میڈیکل بورڈ کے لوگوں کی خفیہ ایجنسی سے تفتیش بھی کرائی گئی، یہ رپورٹیں بھی ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو اب یہ کبھی میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ جی میڈیا نے ایسا تاثر دیا یہ قومی بیماری ہے، کبھی ڈاکٹر اور میڈیکل بورڈ پر شک کر رہے ہیں. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ آسان سی بات ہے کہ اگر انکوائری ہوئی ہے اور اس میں سے کچھ نکلا ہے تو قوم کے سامنے رکھ دیں. جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. کیا کوئی حکومت کو اس بات سے روک سکتا ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی میلا فائڈی کام کیا ہے یا اس نے کوئی رشوت لے کے یہ رپورٹیں جعلی بنائی ہیں تو اس کو پکڑے؟ حکومت کو کس نے روکا ہے کہ وہ اس بات کی سرکاری طور پر تفتیش نہ کرائے کہ حقائق کیا ہے؟ اور لگتا ہی ہو کہ محض میڈیا پر بیان بازی کر کے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، اور اس لیے کی جا رہی ہے کہ فی الحال کرنے کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا. افتخار احمد گفتگو کرے ٹو دی پوائنٹ میں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن بھی رہے ہیں اور بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں. ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کی جتنی ہم نے ضمانتوں کی بات کی، انہوں نے کرنا کی باہر آ کے، کیونکہ وہاں پہ تو سب مطلب سد ہوا کام مطلب جیسے ٹیکے لگے. نہیں پنجابی کہتے ہیں فلانا بک ہو گیا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ نہیں، میں تو اپوزیشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میرا مائی پوائنٹ آف ویو از کہ جو بھی اس وقت حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتا ہے وہ حماقت کرے گا. سر وہ چاہ ہی نہیں رہے. وہ میں میں ریزننگ دینے کا نا، مطلب اس کا سوال بڑا لوڈیڈ کوشچن ہے. یہ اس طرح کی مالا ہے جو جون میں ہونے والا ہے، اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ تو فیس کرنے کو تیار ہے نہ اس کی ریسپانسبلٹی لینے کو تیار ہے. تو بیسکلی یہ وجہ خاموشی کی ایک. اور دوسرا کہ جو سوالات ہیں وہی ہیں.
18-19 مہینے میں جو سوالات موجود ہیں ان کا جواب لوگوں کو نہیں مل رہا. مثلا یہ کہنا وہ لوٹ کے کھا گئے، گٹ، ان کے لوٹ کے کھانے سے آٹے کی قیمت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ لوٹ کے کھا گئے، چینی کی قیمت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہورڈنگ ہو رہی ہے. کون حکمران؟ اپوزیشن والے کہتے ہیں. حکمران کون ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اریسٹ دیم. ٹھیک. یہ ہورڈنگ کر رہے ہیں، اریسٹ دیم. اگر ان سے پوچھا جائے کہ شہر تباہ کیوں ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو. ان سے پوچھا جائے کہ جناب اے سی کام نہیں کر رہا کہتے ان سے پوچھو. کوئی ڈی سی کام نہیں کر رہا کہتے ان سے پوچھو. کمشنر نہیں کام کر رہا ان سے پوچھو. پروسیکیوشن کام نہیں کر رہی ان سے پوچھو کہ ان کے بھرتی کیے ہوئے. بس سب کو نکال دو، 2-4-5 لاکھ آدمی کو نکال دو. یہ تاثر زور پکڑ ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت کو کسی تحریک سے گرانے کی خواہش نہیں رکھتی. حکومت نے اپنے لیے جتنی معاشی اور سیاسی مشکلات پیدا کر رہی ہیں وہ خود حکومت پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں. اور یہ بھی اس وقت پرسیپشن ہے کہ حکومت ان کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یعنی زیادہ دیر ان کا بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا. تو سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ مشکل وقت ہے اور چند ہی ماہ بعد بجٹ آنے والا ہے. اگر کوئی بھی سیاسی جماعت جو حکومت کو گھر بھیجنے کی خواہش رکھتی بھی ہو تو وہ بجٹ سے پہلے حکومت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی، کیونکہ بجٹ نے پورا ملک چلانا ہوتا ہے. تو حکومت کے ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جتنا ٹائم حکومت نے نکالا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے سارے الزامات سابقہ حکومتوں پر لگائے ہیں. یعنی مہنگائی ہوئی تو سابقہ حکومت، کرپشن ہوئی سابقہ حکومت، قرضے لیے سابقہ حکومت. تو ہر الزام کے جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے اور وہ ہے کہ یہ سب کچھ پچھلے حکومتوں نے کیا یا ان لوگوں نے کیا. تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا. لیکن اب یہ بیانیہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ 1.5-2 سال تک تو آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا. اب گورننس میں سوال اٹھے ہیں، پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں. اور میڈیا کا وہ حصہ جو حکومت کو سپورٹ بھی کرتا ہے وہ بھی اب حکومت کی کارکردگی پر سوالات کی بھرمار کر رہا ہے. اور لگتا یوں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے مداحین کی بجائے یعنی فین فالو کی بجائے ناقدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور اس صورتحال میں جو گھاگ قسم کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں لگتا نہیں کہ وہ صورتحال میں حکومت کو مظلوم بننے کا کوئی موقع دیں گے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے کیپٹل دہلی کی، جہاں پہ اطلاعات یہ ہے کہ مسلم کش فسادات میں تقریباً 22 افراد جاں بحق چکے ہیں. 4 مسلم اکثریتی علاقوں میں کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ دہلی نے فوج طلب کرنے کی درخواست دی گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی فسادات میں تقریباً 22 لوگ جاں بحق جبکہ 250 سے زائد زخمی ہوئے. دہلی کی سڑکوں پر پولیس کی سرپرستی میں انتہا پسند ہندوؤں کا راج ہے. مسلح جتھوں نے مسلمانوں کی دکانیں اور گھر نظریاتش کر دیے. متعدد مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. شہر میں کشیدگی برقرار ہے اور پورا علاقہ جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے. پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری 4 مسلم اکثریت علاقوں میں تعینات کر کے ان علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں دکانیں، دفاتر، ہر چیز بند ہے. امتحانات ملتوی کر دیے ہیں جبکہ خوف و راز کا عالم یہ ہے کہ زخمیوں کو ہاسپٹل لے جانے والی ایمبولینس پر بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دہلی ہائی کورٹ نے رات گئے جسٹس ایس مرلی دھر کے گھر پر ایک درخواست کی ہنگامی سماعت کی اور پولیس کو ایمبولینس اور زخمیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا. درخواست گزار نے عدالت سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. جواہر لال یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ اروند کیجریوال کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس پر دہلی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا. تو ہنگاموں کی کوریج کے دوران جو ہنگاموں کی کوریج کر رہے تھے میڈیا کے رپورٹرز، ان پر بھی تشدد کی اطلاعات ہے. انہیں بھی مارا پیٹا گیا اور انہیں روک کاری کہا گیا کہ وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے. یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کو مارو، اگر ہندو ہے تو اس کو چھوڑ دو. یہ وہاں سے اطلاعات ہے. اس موقع پر پولیس صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے.
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے فوج بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی کی صورتحال تشویشناک ہے، بھارتی پولیس صورتحال پر قابو نہیں پا رہی۔ دہلی میں انفصالات کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جب دہلی میں مسلم مخالف متنازع شہریت قانون کے خلاف پرامن دھرنے پر بیٹھے مظاہرین پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دہلی فسادات پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر ابتدا تھی، اب بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں 1 ارب سے زائد آبادی والے ایٹمی ہتھیار سے لیس ملک بھارت میں نازی فلسفے سے متاثر ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے اقتدار سنبھال لیا ہے، اور جب بھی نفرت پر مبنی نسل پرستانہ نظریہ اقتدار سنبھالتا ہے تو وہ ملک میں خون ریزی کا باعث بنتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک بار یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تو خون خرابہ اور بڑھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں شروعات تھی، اب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس پر غور کرنا چاہیے، عالمی برادری بھارت کی صورتحال پر ایکشن لے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ وہ دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اقلیتیں اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ پاکستان میں غیر مسلم شہریوں یا ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ ہم سختی سے نمٹتے ہیں۔ یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ کرونا وائرس دنیا بھر میں خطرہ بنتا جا رہا ہے اور اسے عالمی جنگ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے کرونا وائرس کا آؤٹ بریکس کہاں ہو رہا ہے وہ بتائیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں قاضی سعید، اٹھا رہے ہیں سوال، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، ان کا سوال کیا ہے۔ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا اس میں وزیر اعظم بھی مینج ہو گئے، کیونکہ از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، وہ خود آن ریکارڈ آئے، انہوں نے رحم کا خود اعتراف کیا کہ مجھے بھی رحم آ گیا۔ دوسری طرف ان کے ہی حکومتی اہم پوزیشنز پہ جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں، تو وزیر اعظم کیسے مینج ہو گئے؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، ہمارے دوست ہیں اور آپ مشترکہ دوست ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے وزٹ کرنے کی کوشش کی ان دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھے لاہور میں یا سروسز میں، تو اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ کہاں مینج ہوا؟ وہ عجیب و غریب قسم کی رپورٹیں تھیں جو آئیں، وہ کس نے بنوائیں؟ وہ جو لیبز کی رپورٹس آئیں، وہ نام کس کا تھا، رپورٹیں کس کی تھیں؟ اب جس طریقے سے ہم ان کا چلنا پھرنا ماشاءاللہ دوڑتے پھرتے ہیں لندن کی سڑکوں پر، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بیماری بھی پراسرار ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو ہے، یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ طبقاتی نفاذ قانون کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ یہاں پہ عام خود اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں سب کو باہر بھیجا جاتا ہے، اگر کیوں انسانی ہمدردی جو ہے وہ ایک ہائی پروفائل 7 سٹار جو ہے وہ تھیف کے لیے ہے، جسے میں تھیف یا جھوٹا نہیں کہہ رہا، اس ملک کی عدالت سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ جی بددیانت بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں۔ چلیں وہ تو ہو گیا، اس وقت جو دیکھیں طبقاتی فرق ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ طبقاتی فرق اس وقت کیوں نظر نہیں آتا جب آپ سڑکوں پہ ٹریفک روک کر پروٹوکول کی گاڑیاں گزارتے ہیں، مریض ایمبولینس میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ طبقاتی تفریق نہیں؟ طبقاتی فرق اس وقت کیوں نہیں نظر آتا جب ایک مزار کے اسٹاف کو صرف اس لیے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول کو پروٹوکول دینے میں ناکام رہے؟ تو طبقاتی فرق اس وقت کیوں نظر نہیں آتا جب وزیر اعظم سوال پوچھنے پر اسٹوڈنٹ کو تقریب سے نکل جانے کا کہتے ہیں؟ تو یہ طبقاتی فرق صرف دوسروں کے لیے کیوں ہے، خود کے لیے کیوں نہیں؟ تو مسئلہ صرف نواز شریف سے نفرت کا ہے، اور حد سے زیادہ نفرت ہے۔ یعنی جو شخص اس ملک کا 3 بار پرائم منسٹر رہ چکا ہو، جسے عدالت نے قانون کے تحت علاج کے لیے باہر بھیجا ہو، خود حکومت نے اسے باہر بھیجا ہو، تو اسے 7 سٹار چور کہنا یہ صرف دل کی بھڑاس نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے دلائل دینا بھی بھینس کے آگے بیل بجانا ہے، جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے سزا سنائی ہے تو عدالت کا ہر صورت احترام کرنا چاہیے، عدالت کا فیصلہ ماننا چاہیے، تو دوسری طرف اسی عدالت پر تنقید بھی کر رہے ہیں جس عدالت نے انہیں باہر بھیجا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اچانک نواز شریف کی بیماری کا فوبیا کیوں ستانے لگا ہے؟ کل تک پوری حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی تھی
کہ انہوں نے اچھی طرح تحقیق کر لی کہ نواز شریف بیمار ہے، سرٹیفائیڈ یہ کہہ کر بھیجا، تو اب انہیں وہ بیماری پراسرار لگنے لگی ہے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف جیسے ہی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو توجہ لوگوں کی جاتی ہے حکومت کی کارکردگی پر اور اس پر سوال اٹھنے لگتے ہیں، تو انہیں پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ نواز شریف ہوتا تو اس حوالے سے پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی تھی، تو اس لیے اب بھی نواز شریف یاد آ رہا ہے۔ اور آخر میں آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں کہ چین میں کرونا وائرس سے مزید 52 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2715 ہو گئی۔ چین کے بعد اس وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئی ہیں، جہاں مرنے والوں کی تعداد 16 بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کرونا وائرس آسٹریلیا، کروشیا، سوئٹزرلینڈ بھی پہنچ گیا ہے، جبکہ جنوبی کوریا میں اس وائرس سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غریب ممالک کرونا وائرس کی خطرے کی زد میں وبا سے بڑے پیمانے پر تیزی سے نمٹنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ ایران اور افغانستان میں کرونا وائرس کی موجودگی کے بعد پاک ایران سرحد آج بھی بند ہے اور تقریباً 4 روز سے پاک تفتان بارڈر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ تاہم ایرانی باشندوں کو واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے، تو ایران سے ملحقہ اضلاع میں ایمرجنسی تاحال برقرار ہے۔ ایران سے ملحقہ سرحدی علاقے تفتان، گوادر، کیچ، نوشکی، پنجگور میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو سرحدی علاقوں میں غیر قانونی طور پر آنے اور جانے والے راستوں پر، یعنی جو اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو بلوچستان میں کرونا وائرس سے متعلق کمیٹیاں اور ٹاسک فورس بنا دی گئی ہیں، جبکہ ایران سے پاکستان آنے والے زائرین کو ایران میں ہی روک لیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی اس وقت تک انہیں پاکستان نہیں لے جائے۔ تقریباً 3-4 روز سے پاکستانی زائرین ایران میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے یا پاکستانی قونصل خانہ ہے وہاں پہ مقیم ہے۔ اطلاع دی کہ انہیں وہاں پہ فوڈ اور طبی سہولیات دی جا رہی ہیں، تو جیسے کلیئر ہوگا راستہ تو پھر انہیں یا وہ خود کلیئر ہوں گے تو انہیں پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پرانے خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔